السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ. تو آئیے سٹوری کی جانب پڑھتے ہیں. ونٹر ہال ایک ایسا شہر تھا جہاں کی فضاؤں میں ہمہ وقت دھند کا راج رہتا تھا. یہاں ایک پرانی گلی کے کونے میں گھڑیوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کا نام تھا دی ٹائم لیس. اس دکان کا مالک شین وو جن ایک پر اسرار نوجوان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صرف گھڑیاں ہی نہیں ٹھیک کرتا بلکہ وہ ٹوٹے ہوئے وقت کو بھی جوڑنے کا ہنر رکھتا ہے. کیم جیسو یونیورسٹی کی ایک ہونہار طالبہ تھی جو آرٹ ہسٹری پڑھ رہی تھی. اس کی زندگی بہت سادہ تھی سوائے ایک عجیب بات کے. وہ بچپن سے ایک نیلی تتلی کا خواب دیکھتی تھی جو اسے کسی برفیلے پہاڑ پر بلاتی تھی. ایک شام جب جیسو کی اپنی کلائی کی گھڑی جو اسے اس کے مرحوم والد نے دی تھی وہ اچانک رک گئی تو وہ اسے ٹھیک کروانے کے لیے دی ٹائم لیس میں داخل ہوئی. دکان کے اندر کی فضا باہر کی دنیا سے بالکل الگ تھی. وہاں سینکڑوں گھڑیوں کی ٹک ٹک ایک ساتھ گونج رہی تھی. شن وو جن نے جب جیسو کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے گھڑی کا پرزہ گر گیا. اس کی آنکھوں میں صدیوں کی پہچان تھی. تم آخر کار آ ہی گئیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا. جیسو حیران رہ گئی. وہ تو اس سے پہلی بار مل رہی تھی. وہ جن نے جیسو کی گھڑی ٹھیک کرنے کے بہانے اسے روز وہاں بلانا شروع کر دیا. جیسو کو محسوس ہوا وہ جن کوئی عام انسان نہیں ہے. وہ کبھی کبھار اسے باتیں کرتا اور ایسی ایسی باتیں کرتا جیسے اس نے صدیوں کا سفر کیا ہو. ایک دن جب وہ دکان کے پچھلے کمرے میں ایک قدیم پینٹنگ دیکھ رہی تھی اس نے اس میں اپنی ہم شکل ایک لڑکی کو دیکھا جو روایتی کورین لباس ہینڈ بوک پہنے ہوئے برف میں کھڑی تھی. یہ کون ہے؟ جیسو نے کانپتی آواز میں پوچھا. وہ جن اس کے قریب آیا. یہ تم ہو جیسو. 300 سال پہلے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب پہلی برف گرے گی ہم دوبارہ ملیں گے. وہ جن نے بتایا کہ وہ ایک ٹائم کیپر ہے جسے وقت نے سزا کے طور پر منجمد کر دیا تھا. وہ بوڑھا نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی مر سکتا تھا. اسے صرف جیسو کے دوبارہ جنم لینے کا انتظار کرنا تھا. جیسو کو تو یہ سب ایک افسانہ لگا لیکن جب وہ جن نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو جیسو کے ذہن میں بجلی کی طرح ماضی کی یادیں کودنے لگی. اسے وہ برفیلے پہاڑ اور وہ نیلی تتلی یاد آنے لگی. خوبصورت یادوں کے ساتھ ایک سیاہ سایہ بھی ان کا تعاقب کر رہا تھا جس کا نام کلہو تھا جو ایک شیڈو ریپر تھا. اس کا کام ان روحوں کو ختم کرنا تھا جو وقت کے دائرے سے باہر نکل جاتی تھیں. کلہو کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جن نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے جیسو کی تقدیر بدلنے کی کوشش کی ہے. ایک رات یونیورسٹی کے کیمپس میں اچانک وقت رک گیا. پرندے ہوا میں معلق ہو گئے اور لوگ جہاں تھے وہیں پتھر کی طرح ساکت ہو گئے. صرف جیسو اور وہ جن حرکت کر سکتے تھے. وہ آ گیا ہے، وہ جن نے جیسو کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا. کلہو اندھیرے سے نمودار ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک کالی گھڑی تھی جس کی سوئیاں الٹی چل رہی تھیں. وہ جن، تم نے قانون توڑا ہے. اس لڑکی کو مرنا ہوگا تاکہ وقت کا توازن برقرار رہے. وہ جن نے اپنی انگلیاں ہوا میں لہرائیں اور ہزاروں سنہری سوئیاں فضا میں بکھر گئیں. جنہوں نے کلہو کے وار کو روک لیا. میں اسے دوبارہ نہیں کھو سکتا چاہے مجھے وقت کے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوبنا پڑے. وہ جن جیسو کو لے کے شہر سے دور ایک قدیم مندر میں چھپ گیا جہاں وقت کا اثر کم تھا. وہاں جیسو کو پتا چلا کہ وہ جن کی زندگی اس کی گھڑی سے جڑی ہوئی ہے. اگر وہ جیسو کو بچانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے تو اس کی اپنی گھڑی کی سوئیاں تیزی سے کم ہونے لگیں گی جس کا مطلب اس کی موت ہے. جیسو نے کہا، آپ نے میرے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا؟ وہ جن نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے جو اس کے گال پر جم گئے تھے
کہا 300 سال پہلے میں نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی انسانیت کا سودا کیا تھا، اب میں اپنی روح کا سودا کروں گا تاکہ تم جی سکو۔ ان کی وہ رات بہت جذباتی تھی۔ انہوں نے ستاروں تلے وہ باتیں کی جو صدیوں سے ان کے سینوں میں دفن تھی۔ جیسو کو احساس ہوا کہ وہ اس شخص سے کتنی گہری محبت کرتی تھی جو شاید چند لمحوں کا مہمان ہے، وہ محبت جو بس اب ختم ہونے کو ہے۔ کلہو نے مندر کو ڈھونڈ لیا۔ ایک عظیم جنگ شروع ہوئی۔ آسمان سے بجلی گرنے لگی اور زمین پھٹنے لگی۔ وہ جن نے اپنی تمام جادوئی طاقت مجتمع کی تاکہ ایک ایسا حصار بنا سکے جو جیسو کو وقت کے قاتلوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ وہ جن رک جائیں، آپ ختم ہو جائیں گے، جیسو چیخی، لیکن وہ جن نے نہیں سنا۔ اس نے اپنی کلائی پر موجود گھڑی توڑ دی جس سے ایک زبردست سنہری روشنی نکلی اور پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کلہو اور اس کے سائے اس روشنی میں بھسم ہو گئے۔ وقت کا توازن بحال ہو گیا، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ وہ جن کا جسم آہستہ آہستہ شفاف ہونے لگا۔ جیسو، اب تم ایک عام زندگی گزار سکو گی، تمہیں اب نیلی تتلی کا خواب نہیں آئے گا۔ لیکن میں آپ کے بغیر کیا کروں گی؟ جیسو نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ صرف ہوا کو چھو سکے۔ کئی سال گزر گئے۔ جیسو اب ایک مشہور میوزیم کی کیوریٹر تھی۔ وہ اب بھی ونٹر ہال میں رہتی۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ وہ ہر روز ایک بند پڑی گھڑی کی دکان کے سامنے کیوں بیٹھتی ہے۔ جیسو کو وہ جن کی باتیں یاد تھیں، لیکن اسے اب کوئی خواب نہیں آتے تھے۔ پھر ایک دن جب سال کی پہلی برف باری شروع ہوئی، جیسو اسی پرانی دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک دکان کا دروازہ کھلا جس سے ایک نیلی تتلی باہر نکلی اور برف کے گالوں کے درمیان ناچنے لگی۔ جیسو کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اندر سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں گھڑی ٹھیک کرنے والے اوزار تھے۔ اس نے جیسو کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ وہ جن تھا، لیکن اب وہ کوئی جادوئی ٹائم کیپر نہیں تھا بلکہ ایک عام انسان تھا۔ معاف کرنا، مجھے یہاں تک پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، وہ جن نے کہا۔ جیسو کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ نے کہا تھا نا پہلی برف پر ہم دوبارہ ملیں گے۔ وقت نے انہیں الگ کیا تھا اور وقت نے ہی انہیں دوبارہ ملا دیا۔ اس بار ان کے پاس صدیوں کی سزا نہیں بلکہ ایک مکمل انسانی زندگی تھی جو انہیں ساتھ گزارنی تھی۔ تو میرے پیارے ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ سٹوری کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ میں اسی ٹاپک پہ سٹوری لکھوں گی۔ بس آپ مجھے ٹاپک بتائیے اور سٹوری اگلی ویڈیو میں دیکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔